नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। حمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن ہلال نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے؟ ان صحابی نے عرض کیا، میں ہی ہوں یا رسول اللہ، اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2705۔ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، اور ان سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ عبداللہ بن حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، آخر تکرار میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے کعب، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ آدھا قرض کم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2706۔ رزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی حمام سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2707۔ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی دونوں کی رعایت تھی، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا۔ عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی تھی، پس ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2708۔ بیان کیا کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو وہ بند کر